جب سب نے ساتھ چھوڑا تب ایک نیکی نے زندگی بدل دی۔ طلاق کے بعد میرے پاس واپس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ رشتے میرا سہارا بنیں گے، لیکن حالات نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا۔ جس گھر میں پناہ ملی وہاں بھی مجھے اپنی عزت کے لیے لڑنا پڑا۔ میں خاموش رہی کیونکہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، لیکن اللہ انسان کے صبر اور نیت کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ ایک رات ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری پوری زندگی کا رخ بدل دیا۔ میں نے اپنے دکھ بھلا کر ایک انسان کی مدد کی اور وہی نیکی میری پہچان بن گئی۔ یہ کہانی ہے صبر، انسانیت اور اللہ کی مدد کی۔ میرا نام ہینا تھا۔ میری زندگی نے مجھے بہت کم عمری میں ایسے امتحان دکھائے جن کا تصور بھی میں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ جب میں صرف 8 سال کی تھی تو ایک حادثے میں میرے والدین اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ دن میری زندگی کا وہ دن تھا جس نے میرے بچپن کی ساری خوشیاں مجھ سے چھین لی۔ مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یتیمی کیا ہوتی ہے، لیکن وقت نے بہت جلد مجھے یہ احساس دلا دیا کہ جب سر سے والدین کا سایہ اٹھ جائے تو دنیا کتنی بدل جاتی ہے۔ والدین کے جانے کے بعد میرا کوئی اپنا نہیں تھا جو مجھے سینے سے لگا کر کہتا کہ بیٹا فکر نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آخر کار مجھے میری خالہ نسرین کے گھر بھیج دیا گیا۔ سب نے سوچا تھا کہ وہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح رکھیں گی، لیکن میری قسمت میں شاید ابھی اور آزمائشیں لکھی تھیں۔ خالہ نے مجھے دیکھ کر خوشی کا اظہار نہیں کیا، ان کے چہرے پر محبت کی بجائے ایک بوجھ کا احساس نظر آتا تھا۔ وہ اکثر کہتی اب ایک اور ذمہ داری میرے سر آ گئی ہے۔ ان کے یہ الفاظ میرے ننھے دل پر گہرا اثر چھوڑتے تھے۔ بچپن میں جب دوسرے بچے اسکول سے واپس آ کر کھیلتے تھے میں گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ صبح سویرے اٹھ کر صفائی کرنا، برتن دھونا اور گھر کے چھوٹے بڑے کام کرنا میری ذمہ داری بن گئی تھی۔ اگر کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو خالہ فوراً غصے میں آ جاتی۔ میں ہمیشہ کوشش کرتی کہ ان کو شکایت کا موقع نہ ملے، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر انہوں نے مجھے بھی اپنے گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی۔ میں خاموشی سے سب برداشت کرتی رہی۔ حقیقت یہ تھی کہ میرے والد میرے لیے کچھ رقم اور اپنی چھوٹی سی جائیداد چھوڑ گئے تھے تاکہ میری پرورش اچھی طرح ہو سکے، لیکن ان چیزوں کا فائدہ بھی مجھے نہیں ملا۔ خالہ گھر کے اخراجات کا بہانہ بنا کر سب اپنے اختیار میں رکھتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں بڑی ہوتی گئی۔ میں نے اپنی تعلیم جاری رکھنے کی بہت کوشش کی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی تو شاید میری زندگی بدل جائے گی۔ میں خاموش مزاج تھی، لیکن دل میں ایک خواب ضرور تھا کہ ایک دن مجھے بھی عزت اور محبت ملے گی۔ پڑھائی کے دوران میری ملاقات ایک اچھے خاندان کے لڑکے سے ہوئی۔ اس کا نام فہد تھا۔ وہ نرم مزاج اور سمجھدار انسان تھا۔ جب رشتہ آیا تو مجھے لگا شاید اللہ نے میری مشکلات کے بعد میرے لیے آسانی کا دروازہ کھول دیا ہے۔ شادی کے بعد شروع کے کچھ دن بعد بہت اچھے گزرے۔ فہد میرا خیال رکھتا تھا اور مجھے عزت دیتا تھا۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید اب میری زندگی میں بھی خوشیاں آ سکتی ہیں، لیکن قسمت نے ایک اور امتحان تیار کر رکھا تھا۔ وقت کے ساتھ ہمارے درمیان غلط فہمیاں بڑھنے لگی، چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے مسئلے بننے لگے اور آخر کار وہ رشتہ ختم ہو گیا جس سے مجھے بہت امیدیں تھیں۔ طلاق کے بعد جب میں دوبارہ خالہ کے گھر پہنچی تو میرے دل میں بہت خوف تھا۔ مجھے امید تھی کہ شاید وہ اب میرے درد کو سمجھیں گی، لیکن وہاں بھی مجھے وہی سرد رویہ ملا۔ خالہ نے میرا نام لینے کی بجائے مجھے طعنہ دیتے ہوئے کہا اب تو تمہاری یہی پہچان ہے۔ یہ لفظ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔
میں پہلے ہی زندگی کے دکھ برداشت کر رہی تھی، لیکن اپنے ہی رشتہ دار کے منہ سے یہ سننا میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ میں پھر بھی خاموش رہی کیونکہ میرے پاس کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آنے والے ایک رات میری پوری زندگی کا رخ بدلنے والی ہے اور ایک ایسا واقعہ ہونے والا ہے جو میری قسمت کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ طلاق کے بعد میری زندگی جیسے رک سی گئی تھی۔ میں دن بھر خاموش رہتی اور سوچتی کہ آخر میری قسمت میں اتنی آزمائشیں کیوں لکھی ہیں۔ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن بدلے میں مجھے بار بار تنہائی اور تکلیف ہی ملی۔ خالہ نسرین کے گھر میں رہنا میرے لیے پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ اب ان کے لہجے میں پہلے سے زیادہ سختی آ گئی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے احساس دلاتی کہ میں ان پر بوجھ ہوں۔ اگر کبھی میں بیمار ہو جاتی تو وہ کہتی گھر میں رہنا ہے تو کام کرنا سیکھو، یہاں کوئی مفت میں نہیں رہتا۔ میں ان کی ہر بات خاموشی سے برداشت کر لیتی کیونکہ میرے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں یہاں سے بھی چلی گئی تو میرے پاس کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ ایک دن خالہ کے گھر ان کے کچھ رشتہ دار آئے ہوئے تھے۔ میں نے سب کے لیے کھانا تیار کیا، گھر کی صفائی کی اور پوری کوشش کی کہ کوئی شکایت نہ ہو، لیکن پھر بھی خالہ نے سب کے سامنے کہا اس کی قسمت ہی خراب ہے، نہ جانے اس کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ ان کے الفاظ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کمرے میں چلی گئی اور دیر تک روتی رہی۔ مجھے دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ انہوں نے مجھے کچھ کہا، دکھ یہ تھا کہ جن سے میں اپنیت کی امید رکھتی تھی وہی میرے درد کو نہیں سمجھتے تھے۔ میں نے خود کو مضبوط کیا اور فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی دوبارہ سنوارنے کی کوشش کروں گی۔ میں نے ایک چھوٹی سی نوکری تلاش کرنا شروع کی تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ کچھ مہینوں کی کوشش کے بعد مجھے ایک دفتر میں کام مل گیا۔ تنخواہ زیادہ نہیں تھی لیکن میرے لیے وہ عزت کی کمائی تھی۔ میں روز صبح وقت پر جاتی اور پوری محنت سے اپنا کام کرتی۔ آہستہ آہستہ مجھے یقین ہونے لگا کہ انسان اگر بہت ہمت نہ ہارے تو مشکل راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ لیکن میری زندگی میں ابھی ایک ایسا واقعہ باقی تھا جس کا مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ ایک رات دفتر سے واپس آتے ہوئے بہت دیر ہو گئی۔ موسم خراب تھا اور سڑکیں تقریباً خالی تھیں۔ میں جلدی گھر جانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک میری نظر سڑک کے کنارے ایک شخص پر پڑی۔ وہ شخص زمین پر گرا ہوا تھا اور اس کے کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا۔ پہلے تو میں ڈر گئی۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو لوگ مجھے ہی ذمہ دار ٹھہرائیں گے، لیکن پھر میرے دل میں کہا کہ اگر آج میں نے اس کی مدد نہ کی تو شاید اس کی جان خطرے میں پڑ جائے۔ میں فوراً اس کے قریب گئی اور پوچھا آپ ٹھیک ہیں؟ وہ شخص بہت کمزور آواز میں بولا مجھے ہسپتال لے جائیں۔ میرے پاس نہ کوئی گاڑی تھی نہ کوئی جان پہچان والا۔ میں نے ہمت کی اور وہاں سے گزرنے والی ایک گاڑی کو روکنے کی کوشش کی۔ کچھ لوگوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا لیکن میں نے کوشش نہیں چھوڑی۔ آخر کار ایک رکشہ رک گیا۔ میں نے اس زخمی شخص کو سہارا دیا اور اسے ہسپتال لے گئی۔ راستے بھر میں یہی دعا کرتی رہی کہ اللہ اس کی جان بچا لے۔ ہسپتال پہنچتے ہی وہاں موجود عملہ اچانک حرکت میں آ گیا۔ کچھ لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ چند ہی لمحوں میں کئی ڈاکٹر اس کے پاس پہنچ گئے۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ شخص کون ہے جس کے لیے سب اتنے پریشان ہیں۔ اسی دوران ایک نرس تیزی سے میرے پاس آئی اور بولی آپ کو معلوم ہے آپ کس کو یہاں لے کر آئی ہیں؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ نرس نے کہا یہ شہر کے ایک بڑے افسر ہیں، ان کی جان بچانے میں آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ یہ سن کر میں خاموش رہ گئی۔ مجھے اس بات کی خوشی نہیں تھی کہ وہ کوئی بڑا آدمی تھا، مجھے خوشی صرف اس بات کی تھی کہ شاید میری وجہ سے ایک انسان کی جان بچ گئی۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ نیکی میری اپنی زندگی میں ایک ایسا موڑ لے کر آنے والی ہے جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہسپتال میں موجود لوگ اب اس زخمی شخص کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا نام
ارحم شاہ تھا اور وہ شہر کے ایک اہم عہدے پر فائز تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر اسے بر وقت ہسپتال نہ پہنچایا جاتا تو اس کی حالت مزید خراب ہو سکتی تھی۔ میں خاموشی سے ایک طرف کھڑی تھی کیونکہ میرے لیے یہ کوئی احسان نہیں تھا، میں نے صرف انسانیت کے ناطے ایک زخمی انسان کی مدد کی تھی۔ کچھ دیر بعد ارحم کو ہوش آیا تو اس نے سب سے پہلے میرے بارے میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ ایک لڑکی آپ کو سڑک سے یہاں لے کر آئی تھی۔ ارحم نے مجھے بلانے کو کہا۔ جب میں نے اس کے سامنے گئی تو اس نے کمزور آواز میں کہا، آپ کا بہت شکریہ، اگر آپ وقت پر میری مدد نہ کرتی تو شاید آج میں یہاں نہ ہوتا۔ میں نے صرف اتنا جواب دیا، میں نے صرف وہی کیا جو ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے کرنا چاہیے۔ میری بات سن کر ارحم کچھ دیر خاموش رہا۔ شاید اسے حیرت ہوئی کہ جس لڑکی نے ایک اجنبی کے لیے اتنی ہمت دکھائی وہ خود کتنی مشکلات سے گزری ہوگی۔ چند دن بعد ارحم نے میرے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اسے معلوم ہوا کہ میں نے زندگی میں بہت مشکلات دیکھی ہیں، والدین کا سایہ بچپن میں اٹھ گیا، رشتوں سے محبت نہ ملی اور طلاق کے بعد بھی میں اکیلی جد و جہد کر رہی ہوں، لیکن اس سب کے باوجود میں نے اپنی انسانیت نہیں چھوڑی۔ ارحم نے اپنی والدہ سے میرے بارے میں بات کی۔ اس کی والدہ ایک نرم دل خاتون تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، انسان کی اصل پہچان اس کے عہدے یا دولت سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ جس لڑکی نے تمہاری مشکل وقت میں مدد کی وہ واقعی عزت کی حقدار ہے۔ کچھ عرصے بعد ارحم کی والدہ مجھ سے ملنے آئیں۔ میں بہت گھبرا گئی تھی کیونکہ میری زندگی میں اکثر لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا تھا، لیکن ان کے لہجے میں محبت تھی۔ انہوں نے مجھ سے میری زندگی کے بارے میں پوچھا اور پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے درد کو سننا چاہتا ہے۔ میں نے انہیں سب کچھ بتایا کہ کس طرح بچپن سے تنہائی دیکھی، کس طرح خالہ کے گھر پرورش پائی، کس طرح شادی ٹوٹی اور کس طرح ہر مشکل کے باوجود میں نے ہمت نہیں چھوڑی۔ وہ میری بات سنتی رہی اور پھر بولی، بیٹی، آزمائشیں انسان کو توڑنے نہیں بلکہ مضبوط بنانے آتی ہیں۔ تم نے اپنے حالات کے باوجود اچھا راستہ نہیں چھوڑا، یہی تمہاری سب سے بڑی خوبی ہے۔ ان کے الفاظ میرے دل کو چھو گئے۔ مجھے پہلی بار لگا کہ شاید میری زندگی کی تکلیفوں کا کوئی مقصد تھا۔ دوسری طرف خالہ نسرین کو جب معلوم ہوا کہ میں جس شخص کی مدد کر کے آئی تھی وہ شہر کا بڑا افسر ہے تو ان کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ جو کبھی مجھے بوجھ سمجھتی تھی اب میرے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنے لگی، لیکن میرے دل میں اب وہ پرانا خوف نہیں تھا۔ میں جان چکی تھی کہ انسان کی عزت دوسروں کے رویے سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے بنتی ہے۔ میں نے خالہ سے کوئی بدلہ نہیں لیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ نفرت دل کو مزید تکلیف دیتی ہے، لیکن اب میں پہلے والی کمزور ہنا نہیں تھی جو ہر بات خاموشی سے سہ لیتی تھی۔ میں نے اپنی محنت سے اپنے لیے ایک مقام بنانا شروع کر دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ارحم نے میری عزت، میری سوچ اور میرے کردار کو سمجھا۔ اس نے مجھے کبھی میرے ماضی کی تکلیفوں سے نہیں پرکھا بلکہ میری موجودہ شخصیت کو اہمیت دی۔ لیکن زندگی کا آخری فیصلہ ابھی باقی تھا۔ ایک ایسا وقت آنے والا تھا جب مجھے انتخاب کرنا تھا کہ میں اپنے ماضی کے زخموں کے ساتھ زندگی گزاروں گی یا اپنی نئی پہچان کے ساتھ آگے بڑھوں گی۔ وقت کے ساتھ میری زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آنے لگیں۔ جس لڑکی نے کبھی تنہائی، بے قدری اور دکھ کے سوا کچھ نہیں دیکھا تھا اب وہ اپنی محنت اور اچھے کردار کی وجہ سے لوگوں کی عزت حاصل کر رہی تھی، لیکن میرے دل میں اب بھی وہی سادگی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ انسان کی اصل پہچان اس کے عہدے، دولت یا شہرت سے نہیں بلکہ اس کے رویے اور انسانیت سے ہوتی ہے۔ ارحم نے ہمیشہ میری عزت کی۔ اس نے کبھی میرے ماضی کو میرے خلاف استعمال نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ میں کن حالات سے گزری ہوں اور کس طرح میں نے ہر مشکل کا مقابلہ کیا ہے۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنی والدہ کی رضامندی سے میرے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس نے کہا، ہنا، میں نے آپ کو اس وقت دیکھا جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ نے ایک اجنبی انسان کی مدد کی۔ یہی آپ کے دل کی خوبصورتی ہے۔ میں خاموش ہو گئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب مجھے اپنے ہی رشتہ داروں کے گھر میں عزت نہیں ملی تھی، جب مجھے ایک بوجھ سمجھا گیا تھا، لیکن آج اللہ نے مجھے ایسے لوگ عطا کیے تھے جو میری قدر جانتے تھے۔
میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس راستے کو میں نے صرف مشکلات سے بھرا ہوا سمجھا تھا اسی راستے نے مجھے میری اصل پہچان تک پہنچایا۔ جب خالہ نسرین کو میری زندگی کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ ایک دن میرے پاس آئیں۔ ان کے چہرے پر شرمندگی تھی۔ انہوں نے کہا ہی نہ، شاید میں نے تمہیں کبھی وہ محبت نہیں دی جس کی تم حقدار تھیں۔ میں نے تمہیں بوجھ سمجھا، لیکن آج مجھے احساس ہے کہ غلطی میری سوچ میں تھی۔ میں نے ان کی بات سنی، لیکن میرے دل میں ماضی کے زخم ابھی موجود تھے۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، خالہ میں آپ سے نفرت نہیں کرتی، لیکن کچھ زخم وقت کے ساتھ ہی بھر سکتے ہیں۔ انسان کو دوسروں کی تکلیف سمجھنی چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی ایک سخت لفظ بھی کسی کی پوری زندگی پر اثر ڈال دیتا ہے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ معافی دینا آسان نہیں ہوتا، لیکن دل میں بدلہ رکھنا بھی انسان کو سکون نہیں دیتا۔ میں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اب میں وہ ہنا نہیں تھی جو اپنی قسمت کو برا سمجھ کر خاموش رہتی تھی۔ میں جان چکی تھی کہ اللہ ہر آزمائش کے بعد آسانی کا راستہ ضرور نکالتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی انسان کو اس کے ماضی رشتے کے ٹوٹنے یا حالات کی وجہ سے کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ اصل عزت انسان کے کردار، صبر اور اچھے اعمال سے بنتی ہے۔ کبھی کبھی جس شخص کو دنیا نظر انداز کر دیتی ہے وہی اپنی خوبیوں سے سب کے دل جیت لیتا ہے۔ مجھے آدھی رات کو گھر سے نکالا گیا تھا، لیکن اسی رات میں نے ایک زخمی انسان کی مدد کر کے اپنی زندگی کا نیا دروازہ کھول دیا۔ اگر میں بھی اپنے دکھ میں گم ہو جاتی اور انسانیت کو بھول جاتی تو شاید میری کہانی کبھی نہ بدلتی۔ اللہ نے مجھے یہ سکھایا کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ انسان کو حالات کیسے بھی ملیں، اسے اپنا اخلاق، رحم اور انسانیت کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔